السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ 104 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرتے ہوئے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ان کی حیات میں جتنا چرچا نہیں ہوا تھا، آج اس سے کہیں زیادہ ان کا چرچا عام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ آج پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے ذریعے سے بات بہت جلد دور تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ خطوط لکھنے اور دور دراز سے خطوط منگانے کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پوری دنیا میں لوگ جانتے تھے۔ مسلمان حلقے میں پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی، اور بیشتر مسلم ممالک سے ان کے پاس سوالات آئے اور انہوں نے ان کے سوالات کے جواب تشفی بخش لکھے۔ ان کے سوالات اور جوابات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ان کی مقبولیت کس طرح عام تھی۔ الغرض آج اپنی بات دور دور تک پہنچانا بہت آسان ہے۔ وہ زمانہ اتنی آسانی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں بھی پوری دنیا میں کسی کی شہرت عام ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا۔ انشاءاللہ کچھ دیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کی تعریف و توصیف کا حق آج تک کسی نے مکمل نہیں کر سکا۔
جس نے کیا اپنی بساط اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیا، اور کر بھی کیسے سکتا ہے کوئی۔ میرے آقا کی تعریف و توصیف تو میرا رب فرماتا ہے، اور وہ بھی ایسی تعریف و توصیف فرماتا ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ ورنہ ہماری زبان میں اتنی طاقت کہاں کہ اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر سکیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ زبان میں اتنی طاقت نہیں اور الفاظ میں اتنی وسعت نہیں۔ اس لیے جب ہم آقائے دو عالم پر درود بھیجتے ہیں تو درود میں فقط یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد مصطفیٰ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اب کیسی رحمتیں نازل فرمائے گا ہم کو نہیں معلوم، جیسی تیری شان ہے ویسی رحمتیں نازل فرما، جیسی تیری عظمت ہے ویسی رحمت نازل فرما۔ اور کون ہے جو اللہ کی شان کا اندازہ لگا سکے، اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ نہ ان جیسا کبھی ہوا ہے نہ ان جیسا کبھی ہوگا۔ ایک اللہ نے ایک مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، نہ تو اللہ کا کوئی ثانی ہے نہ محمد الرسول اللہ کا کوئی ثانی ہے۔ اس کریم کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت لب کشائی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں مولا میں کیا کہوں، سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، کیا کیا کہوں؟ تیری تعریف کا حال تو یہ ہے کہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، میں کتنی تعریف کروں؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا ہے تو یہ کہا ہے بس اللہ مت کہنا، ان کو خدا مت کہنا، ان کو الہ مت کہنا، ان کو معبود مت کہنا، اس کے سوا جو کچھ کہہ سکو وہ کہہ دینا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے آقا میں آپ کو کیا کہوں، بس کچھ کہہ نہیں سکتا، میں جتنا کہوں وہ تھوڑا ہے، جتنا کہوں وہ معمولی ہے، جتنا کہوں وہ کم ہے۔ اے میرے آقا میں جو کچھ کہوں وہ محدود ہے اور آپ کے اوصاف تو لامحدود ہیں۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ تو خالق کا بندہ ہے اور خلق خدا کا مولا آقا ہے۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کہ تو اللہ کا بندہ ہے لیکن سارے بندگان خدا کا تو مالک و مولا ہے، تو بادشاہ ہے، تیری جیسی عظمت کسی نے نہ پائی ہے نہ رہتی دنیا تک کوئی پا سکتا ہے۔ تو یاسین ہے، تو طٰہٰ ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو چلے تو تیرا رب قرآن اتارے، تو زمین میں قدم رکھ دے تو اس زمین کی قسم اللہ اٹھا لے۔ اے محبوب آپ بولیں تو اللہ اسے بیان کرے، آپ دیکھیں تو اللہ بیان فرمائے، آپ کسی چیز کو چھو لیں تو اللہ اس کی قسم یاد فرمائے۔ اے محبوب آپ کا سراپا ایسا ہے کہ اللہ آپ کے سراپا کی قسم اٹھا کے بات کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں جو اپنے محبوب کی بارگاہ میں تعریف و توصیف کریں؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے، ایسی تعریف و توصیف کیا ہے اپنے آقا کی کہ آج ان کی نعتیہ دیوان، نعتیہ شاعری کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جو سمجھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے
جو سمجھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اور جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ بھی سنتا ہے، جو اردو زبان جانتا بھی نہیں، اردو زبان بولتا بھی نہیں، اردو زبان سمجھتا بھی نہیں، وہ بھی پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج مصطفیٰ جان رحمت سلام اتنا مقبول عام ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اسے پڑھا کرتے ہیں، چاہے وہ سمجھیں تو پڑھتے ہیں، نہ سمجھیں تو پڑھتے ہیں، بس اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس عاشق رسول نے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کیا ہے، انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، بس اس کی نقل کر لو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیہ شاعری کا مختلف زبان میں ترجمہ ہوا اور سرحد پار ترکی زبان میں حدائق بخشش کا پورا ترجمہ کیا گیا اور اسے حدائق بخشش کو ترکی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں ترکستان اور کہاں ہندوستان، کیا نسبت ہے ترکیوں کو یہاں سے اور کیا نسبت ہے یہاں والوں کو ترکیوں سے؟ اگر نسبت ہے تو فقط ایمان کی نسبت ہے، عشق رسالت کی نسبت ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور لگاؤ کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے سے آج امام احمد رضا کو دنیا پہچانتی ہے کہ امام احمد رضا بولتے ہیں تو عشق رسالت میں جھوم کر بولتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تو عشق رسالت میں جھوم کر لکھتے ہیں، وہ ہر قدم اٹھاتے ہیں تو عشق رسالت میں اٹھاتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو عشق رسالت کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا سراپا اقدس پیکر بن جاتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بغداد اس جہت کو واقع ہے، اس دن سے میں نے اس جہت کو کبھی پاؤں نہیں پھیلایا ہے، اور جب سے محمد مصطفیٰ کے لکھنے کے خط کے بارے میں پتہ چلا ہے، تب سے جب میں سوتا ہوں تو اس انداز میں سوتا ہوں کہ میں سوؤں تو محمد مصطفیٰ کے اسم مبارک کا نمونہ بن جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی داہنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنی کمر تھوڑی جھکا لیتے ہیں اور دونوں پاؤں کو موڑ لیتے ہیں اور اسی حالت میں پوری رات سو جاتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے تو کہ داہنا ہاتھ یوں رکھیے، کمر کو یوں جھکائیے، پاؤں کو موڑ لیجئے تو یہ سر محمد کا میم بن جاتا ہے، ہاتھ کی کوہنیاں یہ ہا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کمر کا نچلا حصہ یہ میم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پاؤں کو موڑ دینے سے دال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو اس میں محمد کا جلوہ بن جاتا ہوں، اس میں محمد کا پیکر بن جاتا ہوں، اس میں محمد کا نمونہ بن جاتا ہوں۔ اور اے لوگو، اگر امام احمد رضا کا دل چیر کر دیکھو تو دل کے ایک حصے میں لا الہ الا اللہ نظر آئے گا اور دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ امام احمد رضا کا قلب عشق رسالت کا مدینہ بن چکا ہے، عشق رسول کا مخزن
بن چکا ہے، منبع بن چکا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دل چیر کے دیکھو تو ایک طرف لا الہ الا اللہ نظر آئے گا تو دوسری طرف محمد رسول اللہ نظر آئے گا۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے توحید و رسالت کا جو پیغام دنیا کو دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مختلف زبان پر قلم اٹھائے، لیکن جس میدان کو انہوں نے اپنے عمل اور اپنے کام کے لیے پسند فرمایا وہ میدان افتاء ہے، فتویٰ نویسی کا میدان ہے، مسئلہ و مسائل بتانے کا میدان ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم حدیث پر کام بہت کیا ہے، تفسیر پر بہت کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ الفضل الموہبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی اس کتاب کو پڑھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے علم حدیث کے کس قدر سمندر بہائے ہیں۔ ایک دوسری کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی الامن والعلا لناعیت المصطفیٰ بدافع البلا، کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیا آقائے دو عالم کو دافع بلا کہنا جائز ہے، تو حدیث کے ذریعے سے ثابت کیا بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس زمانے میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ سامنے آیا، نیا مسئلہ تھا نوٹ کا۔ یہ جو کاغذ کا نوٹ 100 200 500 آج دیکھتے ہیں آپ، یہ نوٹ قیمت ہے یا نہیں ہے، ثمن ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے پر علماء کرام الگ الگ نظریہ رکھتے تھے، الگ الگ فتوے دینے لگے، مختلف جگہ کے لوگوں نے مختلف فتوے دیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے برجستہ اس کا جواب لکھا۔ اعلیٰ حضرت کے رسالے کو مکہ شریف کے مفتی نے پڑھا، اور جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے رسالے میں فتح القدیر کا ایک جزیہ پڑھا، اس جزیے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کاغذ کا ایک ٹکڑا 1 درہم 2 درہم 4 درہم یعنی الغرض کسی بھی قیمت پر بیچنا چاہے تو اس سے حق ہے، اس کے لیے بیچنا جائز ہے۔ یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا اگر وہ بیچنا چاہے تو جس قیمت پر بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے، اور خریدار جس قیمت پر خریدنا چاہے اسے خرید سکتا ہے۔ وَلَوْ بَاعَ كَاغِذَةً بِأَلْفٍ جَازَ۔ جب اس جزیہ پر مفتی مکہ کی نظر پڑی تو وہ اش کر کے رہ گئے اور فرمانے لگے کہ کیا ہوا؟ شیخ مفتی جمال الدین کے نظر سے یہ جزیہ کیوں نہیں گزرا؟ تب وہ پوچھتے ہیں اس کتاب کے مصنف، اس رسالے کے مصنف کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری دفعہ حج کے موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا۔
کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا علم غیب حاصل نہیں ہے، یہ ہندوستان کے کچھ مولویوں نے فتنہ برپا کیا تھا مکہ شریف میں جا کر۔ وہاں کے علماء کی طرف سے، عمائدین کی طرف سے سوال پیش ہوا، بخار کی حالت، طبیعت ٹھیک نہیں، ایسی حالت میں وطن سے دور بھی ہیں، پاس میں لائبریری بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اتنا نازک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، مختلف نشست میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھا علم غیب مصطفیٰ پر، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، آقائے دو عالم کے علم غیب پر یہ ایسی کتاب لکھے کہ ایسی کتاب نہ علم غیب پر کبھی پہلے لکھی گئی تھی نہ بعد میں کبھی لکھی گئی۔ جب وہ کتاب شریف مکہ، اس وقت مکہ کا جو حاکم ہوتا تھا ان کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، شریف مکہ کے سامنے کتاب پڑھی جانے لگی، کتاب پڑھی جا رہی تھی اور شریف مکہ بے چین ہوتے جا رہے تھے، اور بیچ بیچ میں یہ دیوبندی علماء کتاب کو پڑھنے سے رکوانے کی کوشش کرتے جا رہے تھے، اور شریف مکہ نے ڈانٹ کر انہیں بیٹھایا، کہا چپ ہو جاؤ، بیٹھو۔ ادھر جب اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ پڑھا جانے لگا، وہ کتاب پڑھی جانے لگی، تو شریف مکہ بے قرار ہو گئے اور اپنے گریبان کو پھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے اور یہ مولوی ہیں جو منع کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ مولوی منع کرتے ہیں۔ یہ فرمایا اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خداداد صلاحیت کا نمونہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے علم کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنا سکہ رائج فرمایا۔ اسی لیے تو کہا گیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، مکۃ المکرمہ وطن سے اتنی دور، بخار کی حالت۔ اور ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے شیخ ابو بکر جو الثقافت السنیہ کے بانی اور سربراہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ سوتے تھے، باقی وقت وہ پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں مصروف رہتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، زندگی کے حاجت اصلیہ میں مصروف رہتے تھے، بس سونے کا وقت ان کا تھا تو 1.5 گھنٹہ، کہ 1.5 گھنٹہ سوتے تھے۔ اسی وجہ سے امام احمد رضا کو اکثر و بیشتر بخار اور سر درد رہا کرتا تھا، آپ اکثر سر درد اور بخار کی حالت میں مبتلا رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جس میدان میں بھی قلم اٹھایا، آج تک دنیا ان کی مثال نہیں لا سکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہر میدان میں کام کیا۔ اس دور میں کچھ فلسفیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے عقائد پر شبخون مارنے کی کوشش کی، اسلامی عقائد کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان فلسفیوں کے رد میں کئی کتابیں تحریر فرمائیں۔
فوز مبین در رد حرکت زمین۔ سائنس کہتا ہے زمین حرکت کرتی ہے، سائنس کہتی ہے آسمان حرکت کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہ زمین حرکت کرتی ہے نہ آسمان حرکت کرتا ہے، آسمان و زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہاں آسمان میں جو ستارے ہیں وہ ستارے حرکت کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ستارہ آسمان میں اپنے رستے پہ چلتا ہے، ذرا بھی رستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حرکت زمین کے قائلین کے رد میں فوز مبین لکھا، قدیم فلسفیوں کے رد میں الکلمۃ الملہمہ فی رد فلاسفہ قدیمہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے رافضیوں شیعوں کے رد میں اور رد الرفضہ کے نام سے کتاب لکھا۔ ختم نبوت کے منکرین کے لیے قہر الدیان لکھا، ایک ایک مسئلے پر کئی کئی کتابیں تحریر فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جب بد مذہبوں گستاخان رسول کا رد فرمایا تو ایسا رد فرمایا کہ آج تک یہ وہابی دیوبندی سانس تک نہیں لے سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے کہ چاہے وہ مولانا کوثر نیازی ہوں یا اور کوئی، برملا کہتے ہیں کہ امام احمد رضا جیسا فقیہ ہندوستان میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ دارالعلوم ندوہ میں 100 فقیہ کے نام لکھے گئے ہیں، ایک فہرست انہوں نے لٹکایا ہے جس میں 100 علم فقہ کی خدمت کرنے والوں کے نام اس میں لکھا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اوپر 1 نمبر پر نام ہے وہ امام احمد رضا کا نام ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت و عظمت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ یہ ندوی ندوۃ العلماء سے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب اعتراف حقیقت کی بات آتی ہے تو امام احمد رضا کو 100 فقیہوں میں سب سے اوپر 1 نمبر کا درجہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پوری زندگی اپنے خدمات انجام دیے، لیکن جو میدان آپ نے پسند فرمایا وہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کے ذریعے سے لوگوں کی عقائد، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے نماز، لوگوں کے روزے، حج و زکوٰۃ، رد بدعات و منکرات کے ایسے دریا بہائے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اعمال کی حفاظت امام احمد رضا نے فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی حیات سے 2 واقعہ عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد ہمارے جسم سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ پانی نجس ہے۔ الگ الگ قول ہے، حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی ان کو نجاست غلیظہ، کبھی ان کو نجاست خفیفہ، کبھی ان کو پاک کہا ہے، یہ الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے، لیکن بہرحال وہ مائع مستعمل ہے، اور مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ طاہر ہے، مطہر نہیں، لیکن اس پانی کو مسجد میں گرانا جائز نہیں۔
میں استعمال کیا ہوا پانی کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو کپڑا یا بدن تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اسے مسجد میں گرانا جائز نہیں۔ اسی لیے اگر ہم آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جب تک جسم میں خشک نہ ہو جائے یا اسے پوچھ نہ لیا جائے تب تک مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم وضو کرتے ہیں اور پانی جھاڑتے جھاڑتے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جہاں یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ وضو کا استعمال کیا ہوا پانی جسم سے جب ٹپکتا ہے تو ٹپکتے ہوئے قطرات کا مسجد میں گرانا جائز نہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی ہے، اور یو پی کی ٹھنڈی تو آپ جانتے ہیں، جو حضرات یو پی میں ایک سردی بھی گزارے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ سردی کے دن یو پی کے کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اعتکاف میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہیں، اور آپ تہجد کے پابند تھے۔ تہجد کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، پانی ہے، لیکن خادم نے وضو کرنے کے لیے برتن نہیں لایا، برتن لانا بھول گئے، یعنی لگن وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھنا جس میں وضو کر کے پانی گرایا جائے اور مسجد میں پانی نہ گرے، ایسا برتن خادم لانا بھول گئے۔ رات کا وقت ہے، کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسجد سے باہر جانا بھی گوارا نہیں۔ اب وضو کریں تو کیسے کریں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو رضائی اوڑھے ہوئے ہیں، اسے اوڑھے ہوئے رضائی کو آپ فولڈ کر کے مسجد کے فرش پر بچھا دیتے ہیں اور اسی رضائی پر وضو کا پانی گراتے ہیں۔ ایک طرف سردی کا یہ عالم ہے کہ آدمی سردی کی وجہ سے کہیں نکل نہیں سکتا، اور ایسے وقت میں اوڑھنے کے رضائی کو آپ وضو کے پانی سے گیلا کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ تو گوارا ہے کہ رات بھر سردی کی شدت میں رات گزاری جائے، لیکن مسجد میں وضو کا پانی نہ گرایا جائے۔ آپ اگر فتویٰ دیتے ہیں تو فتوے پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مسجد کے احترام کا حکم دیا، مسجد کا احترام کیا کرو، تو ایک طرف آپ نے فتویٰ دیا۔ ایک دن بریلی شریف میں ایک خان صاحب رہتے تھے، ایک بزرگ آدمی، عمر دراز، لیکن بہت روب و دبدبا والے، اثر و رسوخ والے آدمی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کی مسجد میں ایک خان صاحب بڑے بااثر آدمی آتے ہیں اور عصا لے کر آتے ہیں۔ عصا سمجھتے ہیں نا، ہے نا، وہی ایک لاٹھی لے کر۔ اب خان صاحب کو کچھ کہہ دینا بڑی بات ہے۔ خان صاحب جو ہے آئے اور صف میں کھڑے کھڑے بجائے جھکنے کے عصا کو اوپر سے یوں چھوڑ دیے، اور عصا نیچے گرا اور کھٹ کی آواز آئی۔ مسجد کے فرش پر کسی چیز کو پٹکنا، کسی چیز کو جھاڑنا، کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ حضرات لوگ آ جاتے ہیں، کبھی یہ پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ پھینک دیتے ہیں، کبھی یہ ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ نہ صحیح تو اپنے رومال سے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں کوئی چیز پھینکنا، پٹکنا، آواز کرنا جائز نہیں۔ اور خان صاحب آئے اور بغیر جھکے عصا کو چھوڑ دیے اور کھٹ سے آواز آئی۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خان صاحب یہ جائز نہیں ہے۔ برجستہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خان صاحب یہ جائز نہیں ہے، آئندہ آپ احتیاط کریں کہ عصا کو جھک کر زمین پر آرام سے رکھیں، اسے اوپر سے نہ چھوڑا کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی استقامت دیکھیے کہ آپ نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں کہ سامنے والا کتنا پاورفل آدمی ہے، کتنا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ باہر نکل کے کیا کہے گا، آپ اس کی پرواہ کیے بنا مسئلہ بیان فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خان صاحب آپ کا یہ عمل ناجائز ہے، آئندہ آپ اس سے پرہیز کریں۔ یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب دیوبندیوں کا رد کیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیوبندیوں نے گالیاں لکھنا شروع کی، خطوط میں بے شمار گالیاں لکھ لکھ کے بھیجا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے اور ایک کنارے ڈال دیتے، کسی خط کا جواب نہیں دیتے۔ تو ایک دن کسی نے کہا حضور یہ دیوبندی آپ کو اتنی گالیاں بکتے ہیں اور آپ ان کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سنو، جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے گالیاں لکھتے ہیں، کم از کم اتنی دیر یہ رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخی تو نہیں کرتے۔ جتنی دیر تک یہ مجھے گالیاں لکھتے ہیں اتنی دیر شان رسالت میں توہین تو نہیں کرتے۔ تو اگر میری ذات ان کی گالیوں کا نشانہ بنے اور میری ذات عصمت رسالت کی حفاظت کے لیے کسی قدر کام آ جائے تو وہ میرے لیے غنیمت ہے۔ اس لیے میں ان کی گالیوں کا جواب نہیں دیتا ہوں کہ ان کی گالیوں کا نشانہ اگر میری ذات بنتی ہے تو بنے، اتنی دیر کم سے کم میرے رسول کی ذات پر یہ انگلیاں نہ اٹھائے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو قہر خداوندی بن کر ان مذہبوں پر برستے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کے دفاع کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں امام احمد رضا جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے اپنے رسول کے لیے کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔